دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ جناب، اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرونا کے معاملے میں ایک سو موٹو نوٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا ہوا ہے، اس میں کیا صورتحال ہے۔ ظاہر ہے ایک دو ہیرنگ ہو چکی اور اب کچھ دنوں کے بعد پھر ہیرنگ ہے، اور یہ تازہ ترین جو ہیرنگ تھی اس میں حکومت پر بڑی پھبتیاں کسی گئیں، اور ظاہر ہے وہ نالائقوں کو نالائق کہا گیا۔ یہ سارے معاملات ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ بھی سرخیاں لگائیں کہ حکومت کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر فار ہیلتھ افیئر ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا، ان سے سپریم کورٹ جو ہے وہ نالاں ہیں، ان کو حکم دے، ان کے متعلق کہا گیا کہ ان کو ہٹایا جائے۔ لیکن باہر اٹارنی جنرل جو ہیں ان کے اصرار پر، یا سمجھ لیں کہ بڑی پرزور اپیل پر، یہ آرڈرز میں باقاعدہ تحریری طور پر لکھا نہیں گیا، اگرچہ آبزرویشنز وغیرہ یہی تھی۔ اس طرح گورنمنٹ کو یہ کہا گیا کہ اتنی بڑی کابینہ رکھی ہوئی ہے اور موسٹلی نان الیکٹڈ ہیں، کرتے ہیں کچھ نہیں، حکومت کر کیا رہی ہے، یہ اتنے یعنی یہ کیا کوئی صرف اٹھنا بیٹھنا ہی ہے، ادروائز کوئی میٹیریل کام نہیں ہو رہا، اور صوبائی حکومتوں کی اور وفاق کی سمتیں بھی مختلف ہیں۔ اسی طرح سندھ کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ اتنے پیسے 8 ارب خرچ ہو گئے اور کہاں ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اس میں زیادہ جو زور ہے فیڈریشن میں تو ظفر مرزا پر، کیونکہ چیف جسٹس آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹ ایک ایکسپیرینس ہوا ہے کہ انہیں ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑی، تو لگتا ہے کہ اس کے ریمننٹس ہیں ان کے ذہن میں۔ اور سندھ کے حوالے سے یہ کہا گیا کتنے پیسے تم کہتے ہو کہ خرچ کر دیے ہیں، امداد دی ہے، نہ اس کا حساب ہے نہ کتاب ہے، وہ کیسے ہوا۔ تو ایڈوکیٹ جنرل نے یہ عرض کی کہ جناب پہلے بتا دیتے تو ہمیں حساب لے آتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ موجودہ جو معزز چیف جسٹس ہیں گویا وہ ثاقب نثار ثانی بننے کے چکر میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ ڈیم شاہ تھے، یہ ٹرین شاہ بننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کیونکہ کرونا آ گیا تو وہ ٹرین شاہی تو ہے وہ تو پیچھے رہ گئی۔ اب کرونا کے حوالے سے یعنی زیادہ جو یعنی ویسے تو اس بینچ میں اور بھی ججز ہیں، آبزرویشن زیادہ چیف جسٹس کے اور قاضی امین صاحب جو ہیں ان کے، یا عمر عطا بندیال کے، ویسے شاید 5 ممبر وہ بینچ ہے۔ تو کیونکہ قاضی صاحب اور گلزار احمد جو ہیں وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا زیادہ فوکس اس طرف ہے، اور کسی نے اگر ہمارا وہ پروگرام دیکھا ہو جب یہ ابھی چیف جسٹس بننے والے تھے کوئی مہینہ اس سے پہلے، اس وقت بھی ہماری عرض یہی تھی کہ یہ زیادہ روح سخن جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور سندھ پر رکھیں گے، کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جہاں سے ہوں وہاں پر ذرا تھر تھلی پہ آ جائے، یعنی ہماری ذہنیت اس طرح ہے کہ بے شک قاضی القضاء کے عہدے پر پہنچ جائیں تو تھانے دار بننے کا جو ہے نا دیکھا شان ہی اور ہے جی۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ تھانے دار نہیں، وہ شرافت خانم ہونا چاہیے، لیکن شرافت خان اب کیا کریں، وہ مسجد کے نمازیوں پر جس طرح بپھری ہوئی تھی اور دہشت گردی کے پرچہ، یعنی یہ جو دبکہ ہے نا تھانے داری میں، یہ چیف جسٹس صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ان کا ہونا چاہیے۔ لہذا جس علاقے سے کوئی ہوتا ہے، جیسے ثاقب نثار سب سے زیادہ کرم کرتے تھے لاہور میں، اور کیونکہ لاہور والوں کی حکومت تھی فیڈریشن میں تو ان کا نزلہ اکثر گرتا ہی رہتا تھا، شاید انہیں میں کرونا تھا تو لہذا یہ ثاقب نثار ثانی اب بن رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں ظاہر ہے خان صاحب واقعتاً نالائق ہیں، غیر سنجیدہ ہیں، اور کچھ کر بھی نہیں رہے ہیں، بھی انہی کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے صنم، لیکن اس کے باوجود یہ بات برملا ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے، انتظامی معاملات ہیں، تو یہ کچھ نہ کچھ تو انتظامیہ کے پاس بھی رہنے دیں۔ یہ یعنی جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے
جوڈیشری کے جو اصل معاملات ہیں کہ مقدمات کو ڈیل کریں، پینڈنسی نپٹائیں، یا اگر کوئی قضیہ آتا ہے، کوئی یعنی ایسا مسئلہ آتا ہے جس پر آپ نے فیصلہ دینا ہے، تو اس پر ڈیو پروسیس آف لا، دونوں طرف سے آرگومنٹس ہوں، کوئی کیس لا کا حوالہ ہو، کوئی قانون کی پرووینس کا حوالہ ہو، تو آپ فیصلہ دیں، فیصلہ لکھائیں، نہ کہ بریفنگ ہو رہی ہے کرونا وائرس کہاں ہے. یہ تمہارا کام نہیں ہے. اگر تمہیں یہ شک ہے کہ تم بڑی چیز ہو اور ظاہر ہے یہ حکمران نہیں ٹھیک، تو استعفیٰ دیں، الیکشن لڑیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جناب میں اصل چیز ہوں، یہ سب باقی فضولیات ہیں. تو اگر ان کو کانفیڈنس، آپ کو ان کا کانفیڈنس لوگوں کا مل جائے تو پھر اقتدار چلائیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو سیدھا کوئی لندن جا کے ٹھہرتا ہے، کوئی اور طاقت کے جو مراکز ہیں، کوئی آسٹریلیا چلا جاتا ہے، کوئی سعودی عرب چلا جاتا ہے، کوئی کہیں. اس کے بعد ایسے گم ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ. لیکن جب تک وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں لگتا ہے کہ بس دانش صرف انہی کے لیے بنی ہے، باقی نہیں. حالانکہ موجودہ جو شاہکار ہے حکومت کے، یہ انہی کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم ہے نا. یہی وہ 5 ممبر بینچ جو اس وقت کسی کے بغض میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے کہ تمہاری جیب میں کتنے ہیں جی، 10,000 جی، نکالیں 10,000 ایک نکلے ہیں، یا 10,000 سے 1 روپیہ کم نکلا ہے، لہذا تم صادق و امین نہیں رہے. یعنی اس قسم کی ایک نان سینس اور بڑی لغو قسم کی بات بنا کے ایک لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر کو، جو جب ملک ترقی کر رہا تھا تو اس وقت بریکیں لگا دی، مفلوج کر دیا. یہ عجیب لوگ ہیں، ذبح بھی خود کرتے ہیں، پھر نوحہ بھی خود ہی کہتے ہیں کہ پہلے کہ چلتے بھرتے ترقی کرتے پاکستان کا کھانا خراب کیا، اور جب اس پر گدیں بٹھا دیں اور اب وین کرتے ہیں، اب اس پر نوحہ کرتے ہیں. یعنی کل اس چلتے پاکستان کو ذبح کرنے پر ہیرو بنتے تھے، اب ذبح کیے ہوئے پر جو ہیں وہ واویلا کرتے ہیں. یہ بھی کوئی عجیب مخلوق ہے. بہرحال کیا کیا جائے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ایک نئے فارم میں، ایک نئے پیکر میں، ایک نئی پیکج میں اب پھر سپریم کورٹ میں برجمان ہے. تو دیکھیے جس طرح انہوں نے سوا ستیہ ناش کیا ہے، اس طرح یہ کتنا بیڑا غرق کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے مقتدر حلقے جو ہیں وہ وردی میں ہوں یا وردی سے باہر ہوں، وہ عدل کے سنگھاسن پر ہوں یا کہیں اور ہوں، انہیں توفیق رب دے کہ قانون اور آئین کی عملداری کریں، نہ کہ عدل والے جو ہیں وہ ادھر سے پوچھ کے فیصلے کریں، اور وہ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، وہ اکراس دی اوشن پوچھتے ہیں، اور آ جا کر نزلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام پر گرتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نزلہ بروزو ضعیف است. ہاں جی. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتا ہوں. آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. خدا حافظ.